اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اسوہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا. غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے. اب ان سارے واقعات کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایمان والوں کے لیے سب سے اعلیٰ، افضل، اولا، بہتر طریقہ جو ہے وہ طریقہ ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر حال میں اگر مومن ہو تو حضور کے اسوہ پہ چلو. اب آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں پہ کیسے کیسے امتحان آئے. پروردگار عالم جو دلوں کا بھید جانتے ہیں انہوں نے خود فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون. یہ وہ مقام ہے جہاں بہت بڑی آزمائش میں ایمان والے ڈالے گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا ڈالا گیا، سخت ہلا. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن اسی لیے میں روز کہتا ہوں لوگوں کو، اچھا بھی شاید لگے نہ لگے، کہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کے غلام ہیں، لیکن نہ تو ہمارے عمل میں غلامی نظر آتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں حضور کی غلامی نظر آتی ہے، نہ اولادوں میں نظر آتی ہے، نہ شکل میں نظر آتی ہے. پتہ نہیں غلام کس بات کے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مسلمان اور ایمان والے کیسی آزمائش میں آئے کہ حضور پاک نے ایک دفعہ خبر دی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، طواف کریں گے، صفا کریں گے، سر مڈائیں گے، بال کتروائیں گے اور مطمئن ہوں. اور یہ حضور کا خواب ہے، کوئی عام بندے کا خواب نہیں. نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے. ہر انسان کا خواب غلط ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کا خواب کبھی غلط نہیں. اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں اس کا حکم بھی ایسے ہے جیسے اللہ نے وحی فرمائی. کیونکہ خواب ہوتے ہیں دو قسم، یاد رکھو، رحمانی اور شیطانی. کبھی شیطان نے ڈرا دیا، کبھی رحمان نے خواب دماغ میں ڈال دیا. تو شیطان سے تو انبیاء محفوظ ہوتے ہیں نا، ان کا تو خواب جب بھی ہوگا رحمانی ہوگا. یہ تو
کو ہمیں نہ کبھی وہ دماغ میں جو باتیں سارا دن گھومتی رہی وہ رات کو نظر آ گئی، ہم نے سمجھا خواب ہے، یہ کوئی خواب شاب نہیں ہوتا. یا ہمیں شیطان نے ڈرا دیا، گھبرا کے ہم نیندوں سے اٹھ گئے. وہ شیطان ڈراتا ہے مسلمانوں کو. حضور نے فرمایا علاج یہ ہے کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن نبی کا خواب تو وحی ہے، اور پھر اتنا واضح خواب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، امن سے ہوں گے، سروں پہ اس طرح پھروائیں گے یا بال کٹوائیں گے، عمرہ پورا کریں گے. یہ خواب دیکھا. خواب کے بعد حضور نے تیاری کر لی بھی چلو عمرے پہ چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. کفار قریش کو پتہ چل گیا، انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے کہ 1500 کا لشکر آ رہا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہیے. بہرحال لمبی بات ہے، آپ کو روک دیا گیا. آخر میں صلح ہوئی، اور صلح بھی ایسے عجیب شرائط ہیں اس میں کہ انسان کا عقل کام نہیں کرتا. شرائط میں سب سے پہلے تو دشمنوں نے حضور کا نام بھی برداشت نہیں کیا. جب سیدنا علی نے لکھا نا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نے کہا جی ہم نہیں جانتے رحمان رحیم کون ہے. آپ لکھیں بس بسم کا اللہم، اللہ کا نام جانتے ہیں، الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے. اس کے بعد سیدنا لکھا من محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ لکھیں من محمد ابن عبداللہ، کہ محمد عبداللہ کے بیٹے نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت علی یہ بھی کاٹ دو، لکھو بن محمد بن عبداللہ. بڑی لمبی بات ہے، جو بھی کہتے گئے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. بسم اللہ کاٹ دو، فرمایا کاٹ دو. انہوں نے کہا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، فرمایا کاٹ دو. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو کہ مکے سے مدینہ جائے اور ہم مطالبہ کریں، ہم مطالبہ نہ کریں یعنی قیمتی آدمی نہ ہو، ہم نہ مانگیں الگ بات ہے، اگر ہم مانگیں تو آپ واپس کریں. اور فرمایا ٹھیک ہے لکھو. اور یا رسول اللہ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کے ملعون ہو کے رشدی جیسے مسلمان جو ارتداد میں چلے گئے ہیں ایسے حال میں آ جائے اور مکے آئے، آپ مانگے ہم نہیں دیں گے. یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے. ہمیشہ سے ایسے ملعونوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں کافر. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج ان کو پال رہے ہیں. یہ پرانا حضور کے ابتدائے نبوت کے زمانے کی بات ہے کہ رسول اللہ اگر کوئی مسلمان پھر جائے، مرتد ہو جائے، آپ کا دشمن بن جائے، مکے آ جائے، ہم نہیں دیں گے. اور میں لکھو ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے. انہوں نے
نے کہا حضور اس سال ہم آپ کو صلح کے باوجود بھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیں گے بغیر عمرے کے۔ اور فرمایا یہ بھی لکھو، یہ بھی قبول۔ حضور آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، فرمایا ٹھیک ہے قبول۔ 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیں گے ہم مکے میں، فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی قبول۔ اب کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور بھی پڑھتے ہوں، ہاں جی کافروں نے روک دیا پھر سلو ہو گئی، کوئی بات ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب، جس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، حضرت عمر جیسا آدمی ہل گیا۔ حضور کی خدمت میں آ گیا کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، یا رسول اللہ یہ بات نہیں کہ ہم حق پہ ہیں وہ جھوٹے ہیں، ہے یا رسول اللہ پھر ہم ایسی سلو کیوں کریں کہ ہر بات ان کی مان لیں؟ یا رسول اللہ نقبل الدنیۃ فی دیننا، ہم اپنے دین میں اتنی بے عزتی قبول کر لیں؟ یا رسول اللہ یہ کیسا معاہدہ ہو رہا ہے؟ وہ جو شرط کرتے ہیں رحمان رحیم نہ لکھو، ٹھیک ہے نہ لکھو، حضور کا نام رسول اللہ نہ لکھو، نہ لکھو، کیا بات؟ یا رسول اللہ اگر سلو بھی کرنی ہے تو آخر ہم دب کے کیوں سلو کریں؟ کوئی کافر ہمیں کھا تو نہیں جائیں گے؟ اگر ان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے تو ہم بھی الحمدللہ اپنی قوت رکھتے ہیں، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور کیا ہو جائے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کریں گے؟ دیکھا، کہا، دیکھیں حضرت عمر جیسا بندہ ہل کر، کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ لا ندخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یا رسول اللہ ہم عمرہ بھی نہ کریں؟ حضور نے فرمایا عمر میں نے یہ ضرور کہا تھا لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال۔ بہرحال حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا لیکن تیاری کر کے حضور آ تو گئے نا۔ آمنا وصدقنا، حضور نے یہ سال نہیں فرمایا تھا۔ یہی تو وہ بات تھی نا کہ اللہ نے خواب دکھلایا، وقت کی تعین نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ حضور کی اتباع کرنا وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور آقا محبوب ہیں اور ہماری جان قربان، اولادیں قربان، بچے قربان، یہ تو محض باتیں۔ ایک آدمی مثلاً کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، آپ کہیں کہ بھئی فلاں جگہ سے پڑھو نہیں آتا، فلاں جگہ سے پڑھو نہیں آتا، فلاں جگہ سے پڑھو نہیں آتا، وہ کہے کہ بھئی اچھے حافظ ہو گئی۔ یہاں سے ہم کہتے ہیں قرآن تو تمہیں آتا نہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ جناب میں حاجی ہوں، وہ کہیں گے الفاظ گئے تھے نہیں، ان کا الفاظ تو نہیں گیا تھا۔ احرام باندھا تھا نہیں، احرام بھی نہیں باندھا تھا۔ طواف کیا تھا، انہوں نے کہا جی طواف بھی نہیں کیا تھا۔
مکہ شریف گئے تو انہوں نے کہا مکہ شریف ہی نہیں گیا. تو حاجی کہتے ہیں میں حاجی ہوں. ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ جناب میں روزے دار ہوں. انہوں نے کہا ابھی تو تم پانی پی رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں کھاتا پیتا تو رہتا ہوں لیکن ہوں میں روزے دار. تو اگر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حج نہ کرنے سے حاجی کہلانے کا حق نہیں ملتا ہے، تو محمد مدنی کا غلام کہلانا ایسے ہے کہ بھئی ہم داڑھی بھی منڈائیں گے، شیو بھی کریں گے، سود بھی کھائیں گے، شرابیں بھی پیئیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، زنا بھی کریں گے، ڈاکے بھی ماریں گے، ہیں محمد کے غلام. یہ اچھی بات ہے. مولوی بیٹھا ہے فتویٰ بیچوں گا، جھوٹ بولوں گا، جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو معتقد کروں گا، ٹیلی ویژن پہ آگے 2 سیکنڈ کے استخارے کر کے لوگوں کو گمراہ کروں گا. غلط ہوں میں محمد کا غلام. عجیب بات ہے. یہ کیا معنی ہوا؟ حاجی تب بنو گے جب احرام باندھو گے، مکہ آؤ گے، مینا جاؤ گے، مزدلفہ جاؤ گے، عرفات جاؤ گے، ارکان پورے کرو گے، پھر حاجی کہلاؤ گے. تو اسی طرح مسلمان بھی تب کہلاؤ گے جب ارکان اسلام پورے کرو. ورنہ پھر لفظی کلامی دعویٰ تو ہے کہ مسلمان ہیں لیکن وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا. اگر آپ روزے دار ہیں تو پھر روزے کے ارکان پورے کرنے ہوں گے تب آپ روزے دار بنیں گے. یہ دیکھیں یہ ایمان ہے کہ حضور خواب بیان فرماتے ہیں، 1500 کا لشکر ساتھ لے کے تشریف لاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں اور کافر جو شرائط کر رہے ہیں حضور قبول فرما رہے ہیں. حضرت عمر جیسا آدمی ہل گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی کا خواب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کی صدیق کی خدمت میں آ گئے حضرت عمر غصے میں. حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا ابی بکر لماذا نقبل هذه الدنیۃ فی دیننا، کہ ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا ہم کمزور ہو گئے ہیں، اتنا ہم کمزور اور ضعیف ہیں کہ کافروں کی ہر بات ہم مان لیں. پتہ ہے ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، یہ ہے نا عاشق. اس نے کہا عمر هو رسول اللہ. بس ایک بات. اس نے کہا عمر وہ اللہ کا رسول ہے، ہم نے ہر حال میں ماننی ہے بات. بحث کی گنجائش ہی نہیں، اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں. ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، جو فیصلہ کر دیا وہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے اطاعت کہ آدمی کے ساری باتیں اس کے عقل کے خلاف، ضمیر کے خلاف، ظاہری قوت کے خلاف، ظاہری شان کے خلاف، لیکن حضور نے فرما دیا بس ٹھیک. سب تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ایک صحابی کو حضور نے دوسرے صحابی کے گھر بھیجا کہ بھئی یہ میرا صحابی ہے، غریب ہے، اس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور شکل میں بھی بیچارے سیاہ فام تھے اور چہرے پہ سارے چیچک کے داغ تھے. تم اس کو اپنی بہن کا رشتہ دے دو. اس کی بہن اپنے محلے کی جمیل ترین خاتون تھی. بھائی آیا، ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ نے کہا جی حضور نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا سلام دیے ہیں، تمہاری بہن کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں. صحابی کہتے ہیں میں ایسے کھڑے کھڑے بالکل میرا دماغ گھوم گیا کہ یہ اس آدمی کو
اپنی اتنی خوبصورت بہن میں دے دوں؟ ٹھیک بات. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا گھر سے بھی پوچھتا ہوں، پھر ہم حضور کی خدمت میں آئیں گے. آخر رشتے کی بات ہے، کوئی 1 منٹ میں تو نہیں طے ہو جاتی نا. صحابی نے سوچا میں حضور کی خدمت میں جاؤں گا، پوچھوں گا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے، رائے ہے، پیغام ہے یا حکم ہے؟ فرق ہوتا ہے نا. ایک بی بی تھی، بی بی بریرہ، اور اس کی جیسے شادی ہوئی، خدا کی شان ہے، شوہر بڑا بیچارہ خوبصورت بھی تھا، یہ بڑی خوبصورت عورت تھی. تو حضور کی خدمت میں آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں تو مجھے نفرت آ جاتی ہے، تو میں کیسے حقوق ادا کروں گی؟ حضور نے فرمایا دیکھو مغیث کی حالت تم نے دیکھی ہے، اور تمہارا شوہر تم سے بڑی محبت کرتا ہے، بیچارہ دیکھا تمہارے پیچھے گلیوں میں رو رہا ہے، پھر رہا ہے غریب، اس کے ساتھ سلو کر لو، گزارا کر لو. دیکھو عورت ہے لیکن کتنا سمجھدار ہے، کہنے یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اپنی زندگی قربان کر دوں گی، میں گزاروں گی، اور مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کر سکتی. حضور نے فرمایا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے. رائے دینا الگ بات ہے، آرڈر الگ بات ہے. تو حضرت ابو بکر کے ایک ہی جواب ہے کہ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے. جب اللہ کا رسول ہے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ نے بھی کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے بھی فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو جب اللہ کا رسول ہے تو ہمیں اگر مگر آئیں بائیں شائیں کی تو گنجائش ہی نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے. اب حضور نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا کہ بھی سارے حضرات جو ہے اپنے اپنے بکری ذبح کرو، دم احسار، اور سروں پہ اس طرح پھرواؤ. پہلے بکری ذبح کرو اور اس کے بعد اس طرح پھراؤ، احرام کھولو، کپڑے پہنو، ہم واپس مدینہ جائیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے لوگ احرام باندھ کے آتے ہیں ایئرپورٹ، سیٹ نہ ملی، جہاز نہ ملا، احرام کھول دیا. کہ بچوں کا کھیل ہے نا، جوگی کی چادریں ہیں، جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول دو. اللہ کے بندے جب آدمی نیت کر لیتا ہے، لبیک پڑھ لیتا ہے، اب احرام نہیں کھول سکتا جب تک دم احسار ایک بکری ذبح کرے، سر پہ اس طرح پھروائے، پھر احرام کھولے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا سخت ہے کہ بکری بھی حق مکے میں ذبح ہوگی، یعنی اگر کراچی میں ہم کھڑے ہیں، پہلے ٹیلی فون کریں، پیسہ دیں، بکری ذبح ہو، چاہے 10 دن لگ جائے، احرام میں رہیں گے. اللہ کے نبی ہیں، دیکھیں روک دیے گئے، ہم نے فرمایا دم احسار ذبح کرو، سروں پہ اس طرح پھراؤ، بال کٹاؤ اور کپڑے پہنو، چلے. صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے، ہل گئے نا. سمجھ نہیں آ رہی نا کہ اللہ کے نبی کا خواب ہے اور خواب پورا کیوں نہیں ہوا. چپ. حضور نے دوبارہ حکم دیا بھائی جلدی کرو، اپنے اپنی بکریاں ذبح کرو اور سر مڈاؤ. چپ. حضور نے تیسری دفعہ حکم دیا اللہ کے بندو اٹھو، اپنے اپنے بکریاں ذبح کرو، بال کٹاؤ، احرام کھولو. صحابہ چپ. حضور غصے میں آئے، ناراض ہو کے اٹھے، اور بی بی ام سلمہ آپ کی زوجہ مطہرہ امہات المؤمنین
رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں تشریف لائے اور حضور کے چہرے پہ جلال ہے۔ بی بی ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو مسکراتا ہوا رکھے، وجہ کیا ہے غصے کی؟ پر میں ام سلمہ عجیب بات ہے، میں صحابہ کو حکم دیتا ہوں میرا حکم نہیں مانتے۔ وہ شان والا نبی تھا تو بیویاں بھی تو شان والی تھیں۔ آج جیسے ہم ہیں بیویاں بھی تو وہی ملی ہیں نا۔ ہم چوری چھپے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کمپیوٹر پہ چیٹنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ڈش کے ساتھ کوئی گندا چینل بھی لگا دیتے ہیں، بیوی بھی چپ کے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، ڈانس کر کے آ جاتی ہے، کام دونوں کا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ ہم اپنے دوستوں میں انجوائے کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے دوستوں میں انجوائے کر لیتی ہیں۔ یہ تو اگر میرا مدنی پاک ہے تو نبی کا گھرانہ بھی تو پاک ہے نا۔ اللہ نے جیسے نبی کو چن لیا ہے اس کے لیے بیویاں بھی تو چن لی ہے نا۔ تو اگر بیوی میں نقص آئے گا یا نبی میں نقص آئے گا تو اللہ کے علم میں نقص آئے گا کہ چننے والے نے صحیح مال نہیں چنا۔ اور وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اس کا چنا ہوا کیسے عیب دار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بی بی ام سلمہ، اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا، استنباط کیا، یہ کام ہوتا ہے فقیہوں کا، یہ کام ہوتا ہے مجتہدین کا۔ مجتہدین یا فقہا اپنی بات نہیں کہتے، حضور کی حدیث سے، فرمان سے، قول سے، عمل سے، فعل سے مسائل کے موتی نکالتے ہیں۔ یہ تو ہمارے میرے جیسے بھائی ہوتے ہیں، دو کتابیں پڑھنی اور ائمہ پہ اعتراض شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی، اور جی حدیث کو نہیں مانتے، ماشاءاللہ۔ ارے تمہیں حدیث کا معنی بھی آتا ہے؟ یہ جو بہت زیادہ اچھلتے کودتے ہیں نا جی بخاری شریف میں، ان کو کہو بخاری شریف کا نام تو بتاؤ، کتاب کا نام کیا ہے؟ اگر یہ نام بتا دینا جو مرضی آئے مجھے گالیاں دینا۔ تمہیں کتاب کا نام نہیں آتا اور بخاری شریف میں حدیث ہے۔ جب آئے نا پہلی بات یہ پوچھیں گے اب کتاب کا نام بتائیں، وہ کہے گا بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف تو کوئی نام نہیں، بخارا تو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا لکھنے والے امام نے کتاب لکھی تو بخاری شریف ہے، اس کے کتاب کا نام بخاری شریف تو نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ بخاری شریف ہے؟ یہ مفہوم اب دیکھیں گے، یہ کام ہے فقہا کا۔ جیسے سونار جو ہے نا جی، فنکار ہوتے ہیں، سونا لیتے ہیں آپ سے، اس کو ڈھالتے ہیں اور اس کے بعد کبھی نکلس بنا رہے ہیں، کبھی جھومر بنا رہے ہیں، کبھی سر کا تاج بنا رہے ہیں، کبھی انگوٹھیاں بنا رہے ہیں۔ اصل تو سونا ہے نا، سونا نہ ہو تو کیا بنائیں گے؟ اصل قرآن و سنت ہے، فقیہ بھی سنوار کے بنا کے مسائل تیرے سامنے رکھتا ہے۔ مسئلہ نکالا کہ اپنی عورت سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت ناقص العقل ہے اسے مشورہ نہ لو، اللہ کا نبی اپنی بیوی سے مشورہ لے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ گھر سے مشورہ لینا جائز ہے، بیوی کو شریک مشورہ کرنا جائز ہے۔ اس لیے اللہ کا نبی اپنی بیوی کے پاس کھڑے ہیں کہ دیکھو صحابہ، بی بی ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ لا تغضب، آپ ناراض نہ ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پروانہ شمع پہ جلنا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ چکور چاند کے گرد چکر نہ لگائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ ہو سکتا ہے کہ گلاب ہو اور خوشبو نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے صاحب آپ کا کہنا نہ مانے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید اللہ کا وحی آ جائے کہ چلو مکے میں داخل ہو جاؤ، اس انتظار میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ نہ کہیں صحابہ کو، آپ جا کے اپنا جانور ذبح کریں، اپنا سر منڈائیں، بات ہی نہ کریں، آرڈر ہی نہ دیں، حکم ہی نہ دیں۔ حضور تشریف لے گئے اور جا کے اپنی بکری ذبح فرمائی، اور اس کے بعد حجام کو بلایا، سر پہ اس طرح پھرایا۔ بس اتنی دیر تھی کہ صحابہ دوڑ پڑے، سب نے بکریاں دے۔ انہوں نے کہا جب نبی نے احرام کھول دیا اب وحی نہیں آتی، بس اب واپس جانا ہے۔ تو اتنا بڑا امتحان ہے، لیکن حضور کے حکم پہ قائم رہنا کو آسان بات تھوڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹنی پہ سوار ہیں، رحمت دو عالم بھی اونٹنی پہ جا رہے ہیں۔ آج تم تو خوش نصیب ہو، 3 گھنٹے میں مدینہ، 4ہو۔ یعنی اگر آدمی انتظام کرے 1 دن میں مکہ مکرمہ بھی، عمرہ بھی، مدینے کی زیارت کر کے بھی ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ تو حضور کا زمانہ ہے کہ اونٹوں کا سفر ہے، اور 2 ہفتے، 10 دن، 15 دن سفر میں رہنا ہے۔ آج تو عمرہ کیا ہے، آج تو پکنک ہے۔ آج تو اگلے پوچھتے ہیں کہ اچھا جناب آپ عمرے پہ گئے تھے، آپ نے کون سا پیکج ہے؟ نہیں جناب، ہم نے 5 سٹار ہوٹل کا پیکج لیا تھا، حرم کے بالکل دروازے کے اندر رہتے تھے۔ ان کے بس میں ہو نا تو یہ پیکج یہ لیں گے کہ ہمیں رکھو کعبے کے اندر، پھر بھی ناراض جائیں گے انشاءاللہ۔ حاجی اور عمرے والا راضی نہیں ہو سکتا، کہیں گے رکھا تو ایجنٹ نے ہمیں حرم کے اندر تھا، لیکن حمام تو باہر تھے نا، نکلنا پڑتا تھا، رش تھا، دھکے لگتے تھے۔ یہ عمرے ہوتے تھے کہ احرام باندھا ہوا ہے، گہر کی گرمی پڑ رہی ہے، کنکر اڑ رہے ہیں، ریت کا طوفان ہے، اور عمرے والا اونٹوں پہ آ رہا ہے۔ قدر بھی تب ہوتی تھی اور مکے مدینے کا پیار بھی تب ہوتا، جب آدمی تڑپتے ہوئے جا کے روضے پہ نظر پڑتی تھی نا، سب غم بھول جاتے۔ جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی تھی تو دعائیں قبول ہوتی تھی، کیسے قبول نہ ہوں، مار کھا کے آ رہا ہے کعبے کے لیے۔ اب تو جناب ماشاءاللہ ہوائی جہاز پہ آتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک زبان پہ ہے، ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں حاجی صاحب ماشاءاللہ۔ عمرہ قبول انشاءاللہ، زبان پہ لبیک ہے اور نظر اس کی پنڈلیوں پہ ہے کہ ماشاءاللہ ہے تو گوری چٹی۔ اور بار بار پانی نہ بھی پینا ہو تو پھر بھی حاجی صاحب مانگتے ہیں کہ ذرا 1 گلاس، 1 مور سر۔ یہ کیا عمرے ہیں، چھوڑو کس سے کہانیاں، یہ تو پکنک ہے۔ کھانا کھا کے ٹشو پرفیوم جو خوشبو والا رومال سے ہاتھ صاف کریں، ہائے حاجی احرام میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ مجھے تو دم پڑ گئی، لیکن رومال مفت نہ جائے، پیسے بھرے ہوئے ہیں، واپس کیوں کریں؟ اللہ کے بندے تھیلے میں ڈال لو، بعد میں استعمال کر لینا۔ آج کل تو میرے بھائی بس دعا کرو، ایک نقل ہے، اللہ کریم ہے، نقل کو بھی قبول کر لیں۔ یہ دعا کرو کہ ہم نقل بنائے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، آ جاتے ہیں، اللہ کریم ہے، رحمت کر دے۔
ورنہ ہمارے 90% عمرے کرنے والوں کو پتہ نہیں کہ حجر اسود کہاں ہے۔ 90% عمرے کرنے والوں کو پتہ نہیں ہاتھ ایک ہوگا یا دو ہوں گے، اشارہ ایک دفعہ کریں گے یا دو دفعہ، کوئی 3 دفعہ کر رہا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے اس کو، کوئی اندر سے چوم رہا ہے، کوئی باہر سے چوم رہا ہے، تماشا ہے لگا۔ کوئی مروہ سے شروع کر کے دوڑ رہا ہے، صفا پہ ختم کر رہا ہے، کیا ہے وہ جی بس وہ 7 چکر ہی پورے کرنے تھے نا جی، ادھر سے نہ صحیح جی ادھر سے چل۔ وہ بھائی تم نے بال نہیں مڈایا، انہوں نے کہا جی وہاں کینچی لے کے کھڑے تھے، ہم نے باقاعدہ ٹک لگوا لیے تھے، خلاص پیسے بھی بچ گئے، وقت بھی بچ گیا، 2 منٹ میں آ کے کپڑے بھی پہن لیے۔ اور بعض حاجی تو ماشاءاللہ جن کا عمرہ اور زیادہ مقبول ہوتا ہے نا، وہ تو سر مڈانے سے بھی پہلے اس کو کہتے ہیں یار 2-3 دن ہو گئے شیو نہیں کر سکا، پہلے شیو بنا لو سر پہ، اس طرح بعد میں پھیر دینا۔ یعنی بالکل عمرے کی مقبولیت کی نشانی ہے کہ گویا 100% قبول ہے عمرہ، آتے ہوئے حضور کی سنت ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ اب یہ کمال ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اونٹنی پہ ہم جا رہے ہیں، میں حضور کے قریب آیا، میں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر بھی اونٹنی پہ ہیں، اونٹنی قریب لے آیا، اب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، 12 سلام کیا، جواب نہیں ملا، تو حضرت عمر پریشان ہو گئے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ثقلت کا امک یا عمر، کاش تمہیں تمہاری ماں نے اٹھایا بھی نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، شاید وہ میری باتیں پہنچ گئی حضور کو، کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی نے کہا یا عمر، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور بلا رہے ہیں۔ میں اونٹنی قریب لے گیا، حضور نے فرمایا عمر آج اللہ نے مجھ پہ ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے، ساری کائنات کی کنجیاں مجھے ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ میں نے پوچھا کون سی آیت؟ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرا محبوب یہ جو سلو ہے یہ فتح مبین ہے، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کر دی۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے، کہا حضور یہ فتح ہے، لیکن یہ بتلائیں کہ کیا وہ وقت بھی کبھی آئے گا جب مکہ فتح ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں مکہ بھی فتح ہوگا۔ حضرت عمر کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ فتح کیسے ہو گئی، ہم تو بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں اور فتح ہے، ہم نے تو ان کی ہر بات مان لی ہے، فتح کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا عمر میرا نبی خود نہیں فیصلہ کرتا جب تک میں حکم نہ دوں، میرا نبی تو بولتا بھی نہیں جب تک میرا حکم نہ ہو۔ یہ فتح ہے۔ کیسے فتح ہے؟ انہوں نے کہا جو لوگ پہلے میرے نبی کو شاعر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، آج بیٹھ کے سلو کر رہے ہیں نا، فریق مان لیا نا، آج حضور کو برابر کا فریق مانا ہے تو سلو کر رہے ہیں نا، ورنہ دیوانے سے کوئی سلو کرتا ہے؟ منع یہ ہے کہ سارے الزام آج کافروں کے خود میں ختم ہو گئے، میرے نبی کو رسول بھی مانا اور طاقت بھی مانا اور برابر کی قوت مان کے سلو۔
باقی تم اس بات پہ گھبرا رہے ہو کہ ہمارا مسلمان اگر جائے تو واپس کر دیں گے، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ مسلمان واپس مکے میں جائے گا تو دین کی بات کرے گا، اور اگر مرتد کوئی ہو جائے یہ واپس نہیں کریں گے۔ اچھا ہے جو مرتد ہو گیا دفع ہو، واپس کیوں ہو؟ ایسی بات جو انگلی میں جس میں کینسر ہو جائے کاٹ کے پھینکو اس کو۔ تو نبی نے جو سلو کی ہے وہ تو فائدے کی سلو ہے۔ تم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے سلو کی ہے، کیونکہ حکم دینے والا تو اللہ کے نبی کا ان حالات میں حکم پہ قائم رہنا کوئی آسان بات نہیں۔ احزاب میں قائم رہنا کوئی آسان بات نہیں کہ دشمن نے گھیرا ہوا ہے، بنو قریظہ غدار ہو گئے، منافق ساتھ چھوڑ گئے۔ اللہ فرماتے مسلمان ہل گئے، زلزلوا زلزالا شدیدا۔ منافقوں کا نفاق کھل گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ نفاق کھل گیا ہے، حق باطل کی پہچان ہو گئی ہے، لیکن ان سب حالات میں نجات کیا ہے؟ فرمایا نجات ایک ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ چلو۔ اور جب صحابہ چلے کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ حضور کے راستے پہ چلے کامیاب ہوئے، حضور کے راستے پہ چلے 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گئے۔ ہم نے جب سے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اپنے گھروں میں ذلیل ہو گئے۔ آج نہ ہماری قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ شوکت ہے۔ 1.5 ارب مسلمان ہے اور ہر جگہ ہمارے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اتباع رسول چھوڑ دی۔ ہم اگر مگر کا شکار ہو گئے۔ اگر کافر ناراض ہو گئے تو مگر کیا ہوگا؟ اگر ہم بینکوں کے سود نہیں لیں گے تو مگر فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ اگر ہم یہ ٹیکسز نہیں لگائیں گے تو مگر ملک کیسے چلیں گے؟ یہ اگر مگر سے ملک نہیں چلتے، ملک چلتے ہیں اتباع محمد مصطفیٰ سے کہ یا کافر بن جاؤ ملک چلاؤ، یا محمد کے غلام بن جاؤ اور ملک چلاؤ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود اور نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ یا نصرانی نہ بن جاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ یہ ہے ایمان والوں کی صفت۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور صحیح معنوں میں حضور کا غلام بنائے، اور اللہ کے حرم میں کچھ نہیں کر سکتے ہو، 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، دعا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی دینی قوتوں کی حفاظت کر دے، مساجد کی، مدارس کی، معابد کی، دین کے کام کرنے والوں کی، ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے ہم سے عذاب اٹھا لے۔ یعنی لا تقلی بنا ہوتا ہے، یعنی اپنے خزانوں سے بغض کرنا، نکال پھینکنا۔ تمباکو کی کاشت کرنا بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، کیونکہ علماء اس کو حرام کہتے ہیں، اور ثمن الحرام حرام، حرام کی کاشت بھی حرام ہوتی ہے۔ کیا بینک میں پیسے جمع کرا کر حج پہ آنا مجبوری ہے آپ کی کہ گورنمنٹ کارڈ ہے آپ کیا کریں؟ آپ گنہگار نہیں ہیں، اور آپ اس پہ کوئی سود بھی نہیں لے رہے،
نے قانون کے مطابق درخواست دی اور پیسے داخل کرا دیے، اگر نہ کرائے تو آپ کو حج پہ کوئی آنے نہیں دیتا، تو اس میں آپ کا کیا گناہ ہے؟ شہادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے کفار سے شہید ہو جائے، یا اللہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے شہید ہو جائے، اپنی جان مال عزت کی عرض کی حفاظت کے لیے سب شہید ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مبتون جو ہے وہ بھی شہید ہوتا۔ کعبۃ اللہ کے باہر جو حتیم شریف ہے، کہتی ہیں اس کے اندر قبر ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی کعبے میں بھی قبر ڈھونڈ رہے ہو۔ عادت جو ہے قبروں پہ طواف کرنے کی، یہاں بھی وہ قبر ڈھونڈ رہے ہیں نا، کہ کعبے کا طواف کیا کیا فائدہ ہوا، قبر ہو تو مزہ آئے نا۔ اگر یہاں قبر ہوتی، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے، قبر پہ چلنا حرام ہے، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے، پھر اللہ کے نبی یہاں چلتے اور طواف کرتے اور نمازیں پڑھتے؟ یہ بالکل روایات ہیں، جھوٹی روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ 70 انبیاء کی قبر ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسماعیل کی قبر ہے۔ یہ یہودی روایات ہیں۔ یہ مصلی ابراہیم ہے، مصلی اسماعیل ہے کہ حضرت اسماعیل یہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ کہ میں نے ایک دن عمرہ کر کے سر پہ استرا پھروایا، دوسرے دن جب میں نے عمرہ کیا تو بالوں کو کینچی سے کاٹا۔ کون سے بال تھے جو تم نے کینچی سے کاٹے؟ آپ استرا بھی پھروائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، آپ کو دوبارہ بھی استرا پھروانا تھا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ کینچی کس بات پہ آپ نے پھروائی تھی؟ اتنا احمق ہے آدمی کے بال نہیں کینچی سے کاٹ رہا ہے، کیا کاٹ رہا ہے؟ بہرحال آپ کے والد نے آپ کی بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس، بہرحال والد کو والد سمجھیں، ادب برقرار رکھیں، آپ اپنی الگ جگہ میں رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کو معاف کر دیں، باپ باپ ہوتا ہے، آپ دوسری جگہ اپنی علیحدہ رہائش کر دیں، اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی۔ تم باپ کو چھوڑ کے آتے تو برے بنتے نا، انہوں نے نکال دیا تو کوئی حرج نہیں۔ پاکستان سے جو ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں مدینے سے کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف شروع کیا، ایک چکر لگایا، پھر یاد آیا کہ میرا وضو نہیں ہے، چھوڑ دے، وضو کر کے پھر شروع کرے۔ جی کہ میں جہاں پر ملازم ہوں وہاں پر اکثر لوگ جو ہیں ملازمین میلاد منانے کے لیے زور دیتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، انہیں کہیں جی میلاد کا حکم ہمیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ میں، اہل بیت میں دکھا دیں، میں کل تمہارے ساتھ ہوں، نہ دکھا سکو تو تم میرے ساتھ آ جاؤ، جھگڑا نہ کرو، کہو جی بالکل ہم حاضر ہیں کہ اللہ کے قرآن میں حکم ہے۔ اب یہ کہنا کہ نبی پہ درود پڑھو اس کا معنی میلاد ہے تو پھر تو کام ہو گیا۔ کہتے ہیں نا جی، اللہ فرماتے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما،
تو اس پہ آپ جو ہے اس کا معنی اگر معراج ہے، اسی لیے پھر دوسرے کہتے ہیں جب ہم نماز میں پڑھ لیتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی، پھر کیا ضرورت ہے باقی؟ تو السلام تو پورا ہو گیا۔ آپ مجھے ایک حدیث دکھلا دیں، ایک حدیث، وہ صحیح بھی نہ ہو ضعیف ہو، چلو اتنی رعایت بھی میں تمہارے ساتھ دیتا ہوں کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ 12 ربیع الاول کو میرا میلاد مناؤ۔ اچھا حدیث نہ ملے تمہیں کوئی بات نہیں، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کا قول دکھا دو، پھر بھی میں تمہارے ساتھ۔ جھگڑے کی بات ہی، جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں نا، بات ہے دلیل کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو حضور کی ولادت جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا حضور واقعی 12 کو پیدا ہوئے یا 9 کو پیدا ہوئے۔ علماء نے اب کمپیوٹر سے جو تحقیق کی ہے 12 ربیع الاول کو تو سوموار کا دن ہی نہیں بنتا، پھر پیدائش کیسے ہوئی؟ ربیع الاول کو حضور کی وفات بھی ہے۔ اچھا وفات میں تو شبہ ہی نہیں ہے نا، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ولادت میں اختلاف ہے کہ 9 کو آپ پیدا ہوئے یا 12 کو آپ پیدا ہوئے۔ اکثر محققین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول تھی، یعنی مہینے میں شک نہیں ہے۔ ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، وفات بھی ربیع الاول میں ہے۔ تو اگر حضور کی حدیث مل جائے، وہ پاک نبی رحمت دو عالم جس نے ہمیں وضو کرنا سکھایا ہے، مسح کرنا سکھایا ہے، انگلیوں کا خلال سکھلایا ہے، اپنا میلاد نہیں سکھلایا؟ کوئی خدا کے لیے عقل کریں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ میلاد منانا جو ہے اصل میں یہ عیسائیوں کا یہ رسم ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کا یوم میلاد مناتے ہیں۔ اس لیے آج کل جو آپ لکھتے ہیں نا 2007، اس کے آگے لفظ لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا میم، منع ہوتا ہے یہ سنہ میلادی ہے، یہ سنہ نبی پاک کا سنہ ہجری ہے، ان کا سنہ میلادی ہے جو میلاد عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انگریز سالگرہ کا اہتمام کرتا ہے، یہ تو ان کی رسم ہے، اس کا اسلام سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے کے بعد 600 سال بعد ایک مظفر نامی بادشاہ گزرا ہے مصر میں جس نے اس کی ابتدا کی ہے۔ اللہ کے بندے حضور کی شان سے جھگڑا نہیں ہے، مانا نہیں جو میلاد نہیں مناتا وہ نہیں مانتا، جو نماز نہ پڑھے وہ نبی کو مانتا ہے، جو میلاد نہ منائے وہ نہیں مانتا۔ اس سے بڑی کوئی جہالت ہے کہ نماز چھوڑنے کو حضور نے فرمایا ایک نماز چھوڑے تو کافر ہو جاتا ہے، بے نمازی جو ہے وہ تو نہیں جی حضور کا عاشق ہے نا، میلاد جو مناتا ہے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ 12 کو جھنڈیاں لگا لے گا، ڈرامہ کر کے نبی راضی ہو جائیں گے۔ نماز پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، مقصد تو حضور کو منانا ہے نا، بس 12 ربیع الاول منانو، 27 رجب کو خیرات کر لی اور کنڈے امام جعفر کے بنا لیے، 11ویں شریف کو دودھ تقسیم کر لیا، 30ویں شریف کو کل کر لیے، 7 جمعراتیں کر لی، پھر ایک 40واں کر لیا، پکا مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، بال کٹوا لیے، لیکن 2 رکعت طواف والے نہیں پڑے، اب پڑھ لو، 2 دن بعد پڑھ لو، 10 دن بعد پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، جب یاد آئے پڑھ لو۔ سرکار دو عالم کے لیے آپ بالکل قربانی کریں، جو بھی عبادت کریں، کوئی منع نہیں۔
کہتے کہ میری بیوی کے نعوذ باللہ اگر کسی دوسرے آدمی سے تعلقات ہیں اور میرا دل برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے تو اسلام نے طلاق رکھی ہے، طلاق دے دو۔ عورت کو مسجد میں آنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھروں سے کبھی نہ روکا کرو۔ یہ قوم بھی عجیب ہے ماشاءاللہ، مسئلہ پوچھے عورتوں کا تو پوچھتے ہیں جی مسجد میں جانا جائز ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ جناب بیچ پہ جانا، کرفٹن پہ جانا، ڈانس گھروں میں جانا، پب میں جانا، کلبوں میں جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ نہیں پوچھتے جی مسجد میں جانا جائز ہے۔ ہاں جی بالکل جائز ہے، اور نبی کا حکم ہے کہ وہ کہے مسجد جاتی ہوں تو منع نہ کرو، گھر میں نماز پڑھے افضل ہے۔ اگر 3-4 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں جائز تو ہے، لیکن افضل یہ ہے ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ زندہ کو ثواب کیسے پہنچائیں اور مردہ کو کیسے پہنچائیں؟ ثواب ہاتھ میں لے کے قبر میں ہاتھ ڈال کے پہنچا دیں، نہیں لیتے۔ ایک کوشش تو کر کے دیکھیں کہ جناب طواف کا ثواب لے کے کھڑا ہوں، اگر وہ ثواب نہیں لیتے تو تمہاری مرادیں کیسی پوری کرتے ہیں، تمہیں بچے کیسے دیتے ہیں؟ اللہ کے بندے طواف کر کے دعا کرو گے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اگر اللہ نے ہمارا وہ طواف قبول کیا اور کوئی ثواب ہوا تو دے دیں گے، ورنہ تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہمیں ثواب بھی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ کرکٹ کھیلنا جائز ہے بالکل جناب، عورتوں کو کھلاؤ، ان کی بھی ٹیم ہونی چاہیے نا، ترقی کرو نا۔ انا للہ، ہر کھیل جائز ہے لیکن جس میں ننگا نہ ہو آدمی، لباس پورا ہو اور نماز کی پابندی ہو، کوئی حرج نہیں۔ کبڈی بھی جائز ہے، کرکٹ بھی جائز ہے، ہاکی بھی جائز ہے، فٹ بال بھی جائز ہے، اگر ننگا ہے تو ہر کھیل ناجائز ہے۔ بہرحال سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، رکن یمانی کو ہاتھ لگائے، باقی چاروں طرف جو ہے چومنے کی، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر حنفی مسلک والے لوگ یہاں مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، اللہ کے بندے اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دے، بسم اللہ اللہ اکبر، بس کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو مجبوری سے بہن بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم۔ ویسے ہر مسلمان بھائی بہن ہوتا ہے، نبی نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ انما المؤمنون اخوۃ، ہر ایمان والے بھائی ہیں۔ ہمارا ایک عزیز لاپتہ ہے، اللہ کرے آپ کو مل جائیں، اللہ پاک آپ کی مدد کرے۔ اگر آدمی حرمین شریفین کے قریب ہوٹل میں نماز پڑھے، حرم ہوتے ہوئے ہوٹل میں پڑھے، تو پہلے نماز بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے ہمسائے کی نماز ما سوا مسجد کے ادا ہی نہیں ہوتی۔ اگر داڑھی سفید ہو جائے تو کالا رنگ کر سکتے ہیں، کالا رنگ کر کے کس کو دھوکہ دو گے؟ بیوی کو یا لوگوں کو؟ نہیں، جوان بن کے دھوکہ کس کو دینا چاہتے ہو؟ بیوی کو دینا چاہتے ہو، اس کو تیری جوانی کا پتہ ہے۔
لوگوں کو دینا چاہتے ہو، لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ تیری داڑھی سفید ہو تو کیا ہے، تو کالی ہو تو کیا ہو؟ بہرحال علماء یہ کہتے ہیں کالا رنگ نہ لگائے، اس کے علاوہ کوئی رنگ لگا لیں، کالا نہ ہو، خالص کالا نہ ہو۔ تجنب السواد، سیاہ سے بچو، لیکن حضور نے فرمایا کہ بالکل رنگ تو لگایا کرو، غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنی سفیدی جو ہے اس کو بدلا کرو، مہندی لگا لیں اور کوئی چیز ملا لیں، لیکن خالص سیاہ نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارحم امة محمد صلى الله 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 صلى الله